مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے کر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اس میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ لاسٹ سلسلے میں ہمیں 2 کالز اس طرح کی آئی تھی اور کچھ میسیجز بھی تھے کہ جو یہ ہماری جو ٹکر پٹی ہے ریڈ تھیم پر تھی اور اسی طریقے سے ہمارے سلسلے کا جو نام ہے، تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہاتھوں ہاتھ یعنی تبدیل کر دیے گئے ہیں آپ کے، یوں سمجھے کہ آپ کی کال یہ میسیج کے بعد۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ ہم جو مہمان آتے ہیں ان سے جب ہم کوئی حرف پوچھتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک تھا کہ جو غلطی کرے تو وہاں آپ عرف تہجی جو وہ غلط بیان کرے تو وہ لکھ دیا کریں۔ تو ہم نے بعد میں مشورہ کیا ہمارے اسلامی میں نے، تو وہ اصل میں بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ وہ رضا بھائی ٹائم لائن پہ نا بہت ساری لیئر بنانی پڑتی ہے ہر ایک کے لیے عرف تہجی کی، تو وہ بہت مشکل جو ہے وہ اپنا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب مہمان آئیں گے تو دیکھیں ہم اس کا پریکٹیکل کر کے کوشش تو کریں گے، اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میسیج یہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں جو مدد کا جو آپشن ہے اس میں 2 ناطخواں ہونے چاہیے اور 2 مبلغ ہوں تو مدینہ مدینہ۔ الحمدللہ یہ آپ کا میسیج تو یوں سمجھے لاسٹ سلسلے میں آیا ہے، ہم اس سے پہلے اپنے طور پر عمران بھائی سے عرض کر چکے تھے کہ جو مدد کا آپشن ہے اس میں بالخصوص جو اشعار کا معاملہ ہے اس میں نعت خوان اسلامی بھائی جو ہیں ان کا یعنی چاروں کے چاروں نعت خوان ہی ہونے چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جو اشفاق بھائی نعت خوانوں کے نگران ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں۔ اور اصل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی تصویر لگا دیں گے تو اویلیبل ہونا بھی اس کا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو اب نعت خواں ہمارے بعض اوقات بیچاروں مصروفیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ محافل وغیرہ میں بھی بعض اوقات ہوتے ہیں تو وہاں ان سے کانٹیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ بھی عمران بھائی نے بیان کی تھی جو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اچھا، ایک میسیج ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے کو بھی ایک کسوٹی کی فرمائش کی تھی جو نعت خواں اسلامی بھائیوں سے ہونی تھی، ہم نے تاریخ بھی لکھی تھی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، تو الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں وہ تیار ہے اور وقت مقرر پر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ایک میسیج یہ تھا کہ اگر مدنی خبروں کے آخر میں فکر مدینہ یاد کروا دی جائے تو مدینہ مدینہ، تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ ہمارے سلسلے میں رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ مدنی خبروں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ تو گزشتہ کچھ دن پہلے یہ جب میسیج میں نے پڑھا تو میں نے رضا بھائی سے رابطہ کیا اور الحمدللہ عز و جل رضا بھائی اس وقت کیا یوں سمجھے کہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، جنہوں نے یہ کہا تھا۔ اب رضا بھائی نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس پر امپلیمنٹ ہو گیا ہے، مدنی خبروں کے آخر میں الحمدللہ فکر مدینہ کی یاد دہانی کروا دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ پہلے جو ہے نا مدنی خبروں کے آخر میں غیبت کے اور دیگر نعرے وغیرہ لگائے جاتے تھے، تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ آپ کے اس میسیج کی برکت سے یوں ہم نے اس کو دوبارہ رینیو کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک میسیج یہ تھا کہ حاجی شاہد صاحب کا کلام سنانے کا شکریہ، وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے چلایا تھا تو ان سے ہم نے یوں سمجھے کہ ڈیمانڈ کی تھی، عرض کی تھی کہ آپ مدنی فیس دے دیں، تو ان کا میسیج آیا ہے کہ یہ عزیز اللہ بھائی ہیں فیصلہ آباد سے ہی کہ میں فروری کو سفر کی پکی نیت کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری دکان کی چھٹی کی پرابلم ہے۔ تو عزیز اللہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں رپلائی کیا، تو کیا ہی اچھا ہو، ابھی بھی اگر آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو فروری کی اگر ڈیٹ بھی آپ ہمیں دے دیں کہ اس تاریخ کو میں انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور جب سفر کر آ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ
پھر میسج کر دیں تو ہمارا دل مزید خوش ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے آپ کی کوئی فرمائش جو ہے وہ مزید جو ہے پوری کر دیں گے. کیا بات ہے، اچھا، کیا بات ہے. ایک میسیج ہے کہ مبین عطاری کیوں نہیں آئے. یہ گزشتہ کچھ سلسلوں میں مبین بھائی، اصل میں ہم نے عرض کی تھی نا کہ مبین بھائی کے ساتھ ہم نے ریپلیسمنٹ میں بھی ایک اور مدنی منا جو ہے وہ ہم نے بچہ جو ہے یوں سمجھے ہم نے اس سلسلے کی تیار کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں کسی بھی مبلغ کے ساتھ، کسی بھی ہمارا جو نقیب ہے بچے کے ساتھ، منع کے ساتھ، تو اس لیے یوں سمجھے کہ ریپلیسمنٹ میں الحمدللہ عز و جل ہم نے تیار کیا ہے. اور جو ہماری معلومات ہے جو مبین بھائی کی غیر موجودگی میں جو منا سلسلہ کرتا ہے، یہ ہمارے فضیل بھائی جو ہیں دارالفتہ اہل سنت کی ہوسٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں بعض سلسلوں میں، تو الحمدللہ یہ ان کا مدری منا ہے جو مبین بھائی کی جگہ پر یہ سلسلہ کرتا ہے. اچھا، ایک میسیج تھا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا پروگرام چلتا تھا کچھ سال پہلے، اب کیوں نہیں؟ یہ کچھ سال پہلے نہیں، یہ بہت سال پہلے چلتا تھا. یعنی یوں سمجھے کہ یہ مدنی چینل کا جب آغاز ہوا ہے تو اس کے شروع کے چند سالوں کے اندر یہ چلتا تھا. اور یہ سلسلہ جو ہے نا فضیل بھائی جن کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا یہ الحمدللہ کرتے تھے. اور یہ یوں باقاعدہ یوں سمجھے ایک پورا مدرسہ بالغان کا ایک مسجد کا ایک ویو ٹائپ کا بنایا ہوا تھا پیچھے بیک گراؤنڈ میں، جو ہم نے فلیکس وغیرہ لگا کے اور ٹیبلیں وغیرہ لگائی تھی. باقاعدہ جو ہے نا اسلامی بھائی اس میں قاعدہ وغیرہ پڑھتے تھے، سبق یاد کرنا اور یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا. تو بالکل انشاءاللہ عز و جل نیت ہے کہ اس کو دوبارہ کرتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس پر تذکرہ ہوا تھا، لیکن اس کو ایک یوں سمجھے کہ نئے انداز میں لانے کا ارادہ ہے کہ جس میں قاعدہ وغیرہ جو ہے وہ سکھایا جائے. تو میسیجز تو آپ کے انشاءاللہ عز و جل چلتے رہیں گے. اب ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے آج آپ کو جو چیز ہم دکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں میسیج آیا تھا کہ درود تاج کمپیوٹر، یہ ایک مدنی منی ہے ہمارے رضوان بھائی کی، تو درود تاج کمپیوٹر جو ہے وہ الحمدللہ اپنے سلسلے میں تیار کیا ہے. تو سب سے پہلے آئیے وہ دیکھتے ہیں. درود تاج کمپیوٹر، یہ بتائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام کیسا ہے؟ اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہاں کے سردار ہیں؟ سید العرب والعجم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم کیسا تھا؟ جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم. اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ایسا تھا تو مبارک چہرہ کیسا تھا؟ شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى مصباح الظلم. سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادتیں کیسی تھیں اور تمام امتوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کیسی ہے؟ جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عظمتوں والے ہیں، یہ بتائیں ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے، ان کے خادم کون ہیں؟ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کون سی ہے اور سفر کہاں کا فرمایا؟ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہیں؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتیں کن کن پر ہیں؟ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغاربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن کے سردار ہیں؟ ہمارے لیے دونوں جہاں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین قبلتین وسیلتنا فی الدارین. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس عظیم ہستی کے محبوب ہیں؟ صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کون ہیں؟ جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین.
ایسی عظمت و بلندیوں والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ. ایسی عظمت برکت جس عظیم ہستی میں ان کا اشتیاق تو ہر عاشق کو ہوگا. تو عاشقان رسول کو آپ کیا کہتی ہیں؟ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. جی مدنی چینل کے ناظرین، کیسا بہترین جو ہے وہ اپنا یہ کمپیوٹر تھا، اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کو چیک کر رہا تھا تو مجھے بھی بہت مزہ آیا، کیونکہ جس وقت یہ براہ راست کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو واقعی اس کا لانگ ڈوریشن ہوتا ہے، لیکن جب اس کو شارٹ ٹائم میں آپ دیکھیں تو بہت خود کو بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ عز و جل اچھا لگتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے میسیجز بھی تھے کہ اس طرح کی چیزیں الحمدللہ عز و جل آپ کی طرف سے آتی رہیں گی. تو یہ جو ہمارا کڈس ٹرانسمیشن کا جو 2 گھنٹے کا دورانیہ ہے، پہلے ہمیں یہ بھی میسیج آئے تھے کہ اس طرح کے جو کمپیوٹر آتے ہیں تو اس کو آپ اس ٹرانسمیشن کے اندر تیار کر کے چلائیں. تو یوں سمجھے کہ اس سلسلے کی برکت سے الحمدللہ یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو دے دیں تاکہ وہ کڈس مدنی چینل کا جو دورانیہ ہے اس میں یہ چلا سکیں. اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو بار بار کلپ چلایا کریں. 11ویں کی یاد دہانی، ترغیب اور فاتحہ کے لیے منصور بھائی کراچی سے میسیج کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں اس کا 11ویں کی تاریخ کو، جیسے پہلے ہماری وہ جو ہر پیر کی جو ہے 25ویں اور 26ویں کا چلتا تھا، 25ویں 26ویں کے علاوہ وہ جو ہر پیر شریف کو جو ہے قفل مدینہ والا، اس کا بھی الحمدللہ ہمیں میسیج آتا تھا. اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ باپا کی داڑھی اور سر پر مہندی لگانے کے مناظر جو ہے وہ دکھائیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو کی صورت میں آج تک ہم نے خود نہیں دیکھے، تو آپ کو کیسے دکھائیں. اور اب تو انشاءاللہ عز و جل اب تو جنہوں نے گزشتہ مدنی مذاکرہ دیکھا ہوگا تو ان پر بہت ساری چیزیں آشکار ہو گئی ہوں گی. اچھا، آپ بھی پڑھ رہے ہیں کچھ؟ اچھا، اگر ہمیں بھی پڑھنے جی دیں تو بالکل سر. راجہ حمدان نے کہتے ہیں سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھوٹ اور غیبت پر پیر صاحب کا مدنی گلدستہ چلا دیں. کیا بات ہے. اچھا، ان سے اگر مدنی فیس ہاتھوں ہاتھ لے لیں، کیونکہ یہ تو فیس بک والے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ سلسلے میں نا اسی طرح فیس بک کا کے حوالے سے یا کہیں پر میسیج آیا تھا، یوسف باپو نے کہا تھا جھوٹ کے حوالے سے، تو وہ الحمدللہ ایک مدنی گلدستہ امیل سنت کا ہمارے پاس تیار ہے. آپ راجہ حمدان بھائی، آپ اچھی نیت جو بھی آپ کی بنتی ہو آپ لکھ کر ہمیں کمنٹ پہ کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم چلاتے ہیں. جب تک میں 2-3 کمنٹس اور پڑھ لیتا ہوں. اختر رضا بھائی یہ کہتے ہیں آصف بھائی کی نعت سنا دیں، بہت ٹائم سے نہیں سنی. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ آج بھی یہ ان کی بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ مطلب جو ہے نا آج فریکوینسی میچ پھر سے ہونا شروع ہو گئی. یہ ناظرین آپ کے ساتھ، اور ان سے مدنی قافلے لیں. بالکل، ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے یہ تو اسلامی بھائی ہیں نا، مرد حضرات ہیں، تو یہ تو مدنی قافلے میں جا سکتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. تو آپ اپنی نیتوں کا اظہار اس میں کریں، انشاءاللہ آپ کی چلا تو دیں گے انشاءاللہ. نہیں، ابھی ہاتھوں ہاتھ ایک کام کرتے ہیں. میں جو ہے وہ اپنا یہ آئی ہوئی تھی ہمیں جو آصف بھائی کا حاضر ہے در دولت، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ جو ہے تو بڑا مطلب ماشاءاللہ ایک اچھا کلام انہوں نے جو ہے وہ پڑھا ہے آصف بھائی نے. تو یہ انشاءاللہ ابھی چلاتے ہیں، اور اتنی دیر میں انشاءاللہ عز و جل ان سے نیتیں بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات. چلیں آصف بھائی کا کلام بھی سنتے ہیں تو انشاءاللہ. توجہ فرما
چھایا سرکار پہ تلمل جان فدا سرکار پہ تلمل جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ ماشاء اللہ نیتیں ہمارے اسلامی بھائی کی پوری بھی ہوئی ہیں اور ہماری ریکویسٹ بھی پوری کر دی الحمدللہ۔ راجہ حمدان نے بھی کہہ دیا انشاءاللہ بہت جلد 3 دن کے مدینی قافلے میں سفر کروں گا۔ میرے اور آقا ساتھ یہ تو یہ بھی آدھی نیت ہوئی ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں ڈیٹ کے ساتھ۔ جی ڈیٹ کے ساتھ چاہیے نا، تاریخ دیں گے ہمارے راجہ حمدان بھائی انشاءاللہ۔ تو راجہ حمدان بھائی آپ تاریخ بھی دے دیں کون سے مہینے میں۔ اسی طرح اختر بھائی نے بھی یہی کہا کہ میں انشاءاللہ آتے مہینے مدینی قافلے کی نیت کرتا ہوں، تو مہینہ تو آتے آتے آ ہی جائے گا، تاریخ بھی آ جائے فروری کی۔ کیا بات کیا بات ہے، ماشاءاللہ فرمائش جو ہے وہ اپنا پوری تو ہو گئی آپ کی فرمائش۔ چلیں، اور یہ فرمائش صرف ان کی نہیں ہے، اس سے کیونکہ ہم تو یہ آلریڈی پہلے سے تیار کر کے لے کر آئے تھے، تو جنہوں نے اس کی فرمائش کی تھی یہ آصف بھائی کے اس کلام کی، تو وہ الحمدللہ عز و جل دکھا دیا گیا ہے۔ تو اب آپ بھی اپنی نیت ہمیں سینڈ کر دیں۔ بغداد بھائی، سلسلہ آپ کا امتحان لے کر آتے ہیں، اس میں پہلیاں پوچھتے ہیں۔ ہم بھی بغداد بھائی سے ایک پہلی پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں ہمارے سلسلے کے ذریعے سے ان سے پہلی پوچھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پہلی کیا تھی؟ وہ یہ تھی، وہ کون سی سویٹ ڈش ہے جو ایک پھول اور ایک پھل کے نام پر بنتی ہے؟ یہ میسیج کا کچھ حصہ تھا، تو جب میں یہ میسیج پڑھ رہا تھا الحمدللہ یوں سمجھے میں نے تھوڑا سا سوچا تو میرے ذہن میں تو وہ آ ہی گئی۔ تو اب بغداد بھائی کو حالانکہ میں نے یہ میسیج فارورڈ کر دیا تھا، جواب وہاں سے آیا نہیں ابھی تک، تو رضا بھائی اب بغداد بھائی کی جگہ پر آپ نے یہ جواب دینا ہے، بھلے کچھ سوچ کر ہی دے دیجیے گا۔ تو یہ تو بغداد بھائی سے تھا نا؟ نہیں، بغداد بھائی سے تھا، وہاں سے جواب نہیں آیا، لیکن ہمارے ناظرین نے پوچھا ہے، اب ان سے نہیں آیا تو آپ سویٹ ڈش پوری دوبارہ بتا دیں تو۔ کون سی ایسی سویٹ ڈش ہے جو ایک پھل اور ایک پھول اس کے نام پر ہے؟ آپ کو جواب، ہاں جب آپ انشاءاللہ سوچیں۔ میں سوچ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اس کا بقیہ حصہ یہ تھا کہ کڈس مدنی چینل کے پرومو میں تو حامد بھائی آئے تھے لیکن کوئی سلسلہ کیوں نہیں لے کر آئے، تو آپ کو یہ عرض کرنی ہے کہ انتظار کریں، انشاءاللہ حامد بھائی بھی آئیں گے اور سید یوسف بھی آئیں گے۔ ہمیں یہ میسیج آیا تھا گزشتہ سلسلے میں، چونکہ رضا بھائی ماشاءاللہ مدنی قافلے میں تھے تو سید یوسف ہمارے ساتھ تھے، تو اب ظاہری بات ہے کہ بعض اوقات باپو یہ ہماری زبانوں پہ ایک عرصے تک رہا ہے، تو میسیج آیا کہ امیر سنت تو کہتے ہیں سید صاحب کہیں اور آپ باپو کہہ رہے ہیں، تو کوشش جاری ہے کہ منہ سے جو ہے وہ سید نکلے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ یوں سمجھے کہ جلدی میں باپو نکل جاتا ہے، تو معاف فرما دیا کریں۔ جی بہت سارے ہمارے پاس کلام ہیں، بہت ساری فرمائشیں ہیں، چلیں میں 1 بائی 1 کر کے انشاءاللہ عز و جل کچھ پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی نعت زمین و زماں تمہارے لیے ربیع الاول کے مہینے میں پڑھی گئی تھی، پلیز ضرور سنا دیں، صالحہ عطاریہ انشاءاللہ عز و جل۔ عاطف شیخ بھائی ہیں، کہتے ہیں جنید شیخ عطاری کی آواز میں وہ کلام سنا دیں اس مبارک ماہ کے صدقے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ آپ کو نیت کر سناتے ہیں انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں ہاتھ تو فرمائش پوری نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہم ترکیب بنائیں گے۔ فہیم عمران ہیں، کہتے ہیں سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنا ہے ڈھاکہ میں ہر سال 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس سال ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو کب ہوگا، اس کی ڈیٹ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اس سال بھی ہمارے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں 3 دن کا اجتماع ہوگا دعوت اسلامی کے تحت، اور اس کی جو تاریخیں ہیں وہ انشاءاللہ ممکنہ طور پر 4، 5، 6 مارچ۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں 3 دن کا اجتماع اللہ کی پاک کی رحمت سے 4، 5، 6 مارچ بدھ جمعرات جمعہ ان 3 دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ ان قریب مدنی چینل پر، مدنی چینل بنگلہ، انگلش، اردو اور سوشل میڈیا پر آپ اس کی جو پبلسٹی ہے، جو پروموز ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ تو آپ ڈیٹ تو آپ کو پتہ لگ گئی ہے ماشاءاللہ، آپ بھی کوئی اچھی نیت کا اظہار فرما دیں۔ عمر رضا ہیں، کہتے ہیں کہ خصوصی مدنی مذاکرہ کس وقت آتا ہے؟ اس پر ہم نے پچھلے ہفتوں میں یہ عرض کروں کہ
خصوصی مدنی مذاکرہ کی سلاٹ ابھی فی الحال جو ہے وہ اپنا یوں سمجھیں کہ رکی ہوئی ہے. اس کی وجہ ہم نے بیان کی تھی کہ جو ان کا شعبہ ہے شعبہ فیضان امیل سنت یہ اس پر کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ از جلد جو ہے وہ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ اپنا سلسلے تیار کر لے گا. تو ابھی کسی وجہ سے جو ہے وہ اپنا رکا ہوا ہے. تو ابھی فی الحال خصوصی مدنی مذاکرہ یوں سمجھے کہ مدنی چینل پر اس کی جو سلاٹ ہے وہ ابھی نہیں چل رہی. ماشاءاللہ. عارف علی ہیں کہتے ہیں وہ نعت چلا دیں ذہنی آزمائش سیزن 9 کی علم نور ہے. تو علم نور ہے سیزن 9 کا جو کلام ہے وہ چلا دیں. تو وہ یہ بھی بتا دیں کہ یہ نعت نہیں ہے, کلام ہے. ہاں کلام ہے جی. اچھا ابھی ہم یہ چلتے ہیں کہ نگران شورا کا ایک ہم نے یوں سمجھے کہ گلدستہ تیار کیا ہے. دیکھیں ہم یہ سلسلہ آپ کے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ہم آپ کے میسیجز پڑھتے بھی ہیں, لیتے بھی ہیں, فرمائشیں پوری کرتے ہیں, کلام بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر صرف ایک ہی طرز یعنی ہم کلام ہی چلاتے رہیں تو ظاہری بات ہے کہ کوئی ایک جو میسیج ڈیلیور کرنا ہمارا مقصود ہے سلسلے کے ذریعے سے وہ اس طرح سے نہیں ہو پائے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلام بھی چلائیں, مدنی گلدستے ہوں, مدنی کسوٹیاں ہوں. تو بہت ساری یعنی ملٹی پرپس چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے پاس تیار کر کے لاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. تو بعض لوگوں کی فرمائشیں اگرچہ ہم تیار کر کے لاتے ہیں وہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں تو وہ آپ ناراض نہ ہوا کریں. بعض اوقات ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ میری فرمائش پوری نہیں ہوئی, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, تو یوں آ رہا ہے. تو غصہ نہ کیا کریں, اور غصہ آئے تو امیر سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج, یہ پڑھ لیں اور اس میں جو مدنی پھول دیے ہوئے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کو غصہ آ جائے کرے. اب ہم چلتے ہیں نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہے رحمت عالم شافع محشر صلی اللہ تعالی. مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں. اور ہماری پہلی کے آپ نے جو پوچھا ہے ناظرین نے پہلی آپ سے پوچھی, جواب بھی ناظرین نے ماشاءاللہ میری مدد کر کے دے دیا ہے. مدد کی ہے, مدد تو کی ہے ماشاءاللہ. اور گلاب جامن لیکن یہ صحیح نہیں ہے, یہ آپ نے جواب دینا تھا اور آپ کے پاس یہ مدد کا آپشن تھا. آئیے آپ کو نگران شورا کا دکھاتے ہیں. جزاک اللہ جنہوں نے میری مدد کی. نگران شورا کا گلدستہ دیکھتے ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہیں اور شفاعت فرمائیں گے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اہل محشر جمع ہو کر پکارے گا اسألک شفاعت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت کیجئے. وہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی مدد فرمائیں گے, ایسی مدد فرمائیں گے کہ سارے مدد کے راز کھل جائیں گے. وَيَكْ الْمَدَدْ یا رسول اللہ کا وہ نعرہ ہوگا. اس لیے کہتے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. علماء فرماتے عزیز علیہ ما عنیتم کہ وہ اظہار ہوگا قیامت کے روز. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ وہ اظہار ہوگا قیامت کے روز. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سورہ توبہ میں اللہ کریم بیان فرماتا ہے کہ محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. اس وقت آقا اپنے گناہگار امتیوں کو شفاعت کرا کرا کے جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے. فرشتے پکڑتے ہوں گے لیکن یہ اپنے دامن میں چھپا لیتے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اے امتیوں جھومو, ہمیں اللہ کریم نے کس حبیب کریم کی امت نے پیدا فرمایا ہے کہ وہاں اہل محشر مدد کو پکار رہے ہوں گے اور آقا اپنے غلاموں کو اللہ سے بخشوا کر جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے. کسی نے عرض یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا مجھے میزان عمل پہ دیکھ لینا, جہاں میں اپنے امتیوں کے اعمال کو بھاری کر کر کے جنت میں داخل کرا رہا ہوں گا. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر پہ دیکھ لینا, جہاں میں پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کے پلا ہوں گا. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا مجھے پل صراط پر دیکھ لینا, جہاں رب سلم امتی کی صدا پر اپنی امت کو پل سے پار کرا رہا ہوں گا. کوئی قریب ترحزو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ پکار
पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। ए गुलामों कहाँ जा रहे हो, आओ उस आका की मोहब्बत, उस आका की सुन्नतों के पीछे चलें जिन्होंने अल्लाह से बख्शवा कर हमें जन्नत में दाखिला दिलवाना है। उनकी अदाओं को छोड़कर, उनकी सुन्नतों को छोड़कर, इनकी दीन की खिदमत को छोड़कर, अरे कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हो। ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पे जा पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। यही है जो अपने रब से बख्शवा कर जन्नत में दाखिला दिलाएंगे। यही अपने रब के हुजूर आंसू बहा बहा कर हम गुनाहगारों को अल्लाह से बख्शवाएंगे। कि आला हज़रत लिखते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है, यानी ये वो मकाम है, ये वो वक्त है कि मेरा दिल निकल आए। दिल निकल जाने की जा है, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आला तो देखते हैं, हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ये निगरान शुरा का मदनी गुलदस्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया था और हमें अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप के ज़रिए से भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी हम शामिल सिलसिला करते हैं। आपके पास अगर कोई मैसेज है तो आप पढ़ें, वरना मैं अपने कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। जी आप पढ़ें। अच्छा, एक ये है कि अशफाक भाई ने माह नूर के मदनी मुज़ाकरों में, किसी एक मदनी मुज़ाकरे में ये कलाम पढ़ा था, शाह कौनैन जलवा नुमा हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यूँ समझे कि मदनी मुज़ाकरों से जो पहले निगरान शुरा और अशफाक भाई सिलसिला किया करते थे, अगरचे आपने हमें यूँ समझे कि पूरे 12 मदनी मुज़ाकरों में ढूंढने का टास्क दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने ये तलाश कर लिया है और ये कलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। आइए ये कलाम सुनते हैं। जिस वक्त जो कुछ कहा हो गया, तुमने जिस वक्त जो कुछ कहा हो गया, रंग आलम का बिल्कुल नया हो गया। मदनी चैनल के नाजरीन, ये बेहतरीन कलाम अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक भाई ने पढ़े हैं। इससे पहले भी इसी तर्ज का वो हमने एक कलाम चलाया था अपने सिलसिले में,
وہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ اسی طرز کا یعنی یوں سمجھے وہ سیٹ ہے اور وہ سب کچھ وہی ہے. تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ میں نے بھی جب اس کو چیک کیا، ویسے اگرچہ ہم لائیو سلسلے میں اس وقت بھی موجود تھے بیک پر، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی فرمائش کی تھی اور مزہ آیا الحمدللہ کلام سننے میں. ایک میسیج تھا کہ ہم نے سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں SMS کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو SMS رہ گئے ہوں وہ ہم SMS کے ذریعے اس کا جواب دیں گے، مگر اب تک جواب نہیں آئے. تو الحمدللہ یوں سمجھیں کہ یہ ہمیں میسیج تو گزشتہ ہفتے ملا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے جو اسد بھائی ہیں نگران مدنی چینل بھی ہیں، الحمدللہ یہ سلسلہ کرتے ہیں اور یوں سمجھیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور الحمدللہ عز و جل ایک ہمارے پاس ویڈیو کلپ اس حوالے سے موجود ہے کہ ایک پورا یوں سمجھے ایک طریقہ کار اس کا وضع ہو گیا ہے اور جوابات دینے کا سلسلہ الحمدللہ عز و جل شروع کر دیا گیا ہے. تو اس سیگمنٹ کے حوالے سے کچھ وضاحت ہے وہ اسد بھائی نے الحمدللہ عز و جل خود کی ہے. آئیے وہ سنتے ہیں کیا ہے. سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، اس دوران جو میسیجز ہمیں موصول ہو جائیں گے تو سلسلے میں تو ہم سب کا جواب شامل نہیں کر پاتے، اس کے بعد ان کے جوابات ہم دیں گے. تو الحمدللہ پچھلے ہفتے سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ڈیورنگ دا پروگرام جو ہمیں میسیجز موصول ہوئے ان کے ہم نے جوابات ٹیکسٹ کی صورت میں انہیں روانہ کیے. تو ایک اپڈیٹ بھی تھی، اور اگر آپ بھی اس طرح خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کو صبح 9 سے 10 یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اس دوران آپ اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. یاد رہے کہ یہ جو جواب آپ کو ٹیکسٹ کی صورت میں موصول ہوگا یہ مدنی ٹی وی کے نام سے آپ کو موصول ہوگا. جس طرح کمپنیز کے میسیجز آتے ہیں اور کمپنی نیم کے ساتھ آتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سروس کے ذریعے مدنی ٹی وی کے نام سے آپ کو یہ میسیجز موصول ہوں گے. اسد بھائی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے الحمدللہ مزید اس کی وضاحت کی کہ اس پر پورا ایک یوں سمجھے کام شروع ہوا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ غالباً 71 سے زیادہ کالز کا جواب 1 گھنٹے کے سلسلے میں، یعنی یوں سمجھے کہ 1 منٹ کے اندر 1 سے زیادہ کال کا جو ہے وہ اپنا، اور اس کے علاوہ جو SMS آئے تھے ان کے جوابات بھی الحمدللہ دیے گئے ہیں. تو ایک جو توجہ انہوں نے ہمارے جو ہے منصور بھائی اس کے پروڈیوسر ہیں، انہوں نے ہمیں جو ایک میسیج کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں. یہی اسی کی وضاحت ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں، اگر بذریعہ SMS خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو صرف جمعرات صبح 9 بجے سے 10 بجے کے دوران اپنا نام، شہر کا نام اور پیغام اس نمبر جو ہمارا SMS نمبر ہے مدنی چینل کا، اس نمبر پر بھیج دیجئے. انشاءاللہ میسیج پر مدنی چینل کی جانب سے آپ کو جواب بھیج دیا جائے گا. نوٹ، یہ سروس صرف پاکستان والوں کے لیے ہے جو SMS کی ہے. دیگر ممالک کے ناظرین لائیو کے دوران مدنی چینل لائیو فیس بک اور مدنی چینل لائیو اردو یوٹیوب چینل پر کمنٹ کر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سروس آپ کے پاس پورا ہفتہ ہی چلتی رہے گی. جو سلسلے کے دوران 9 سے 10 بجے تک جتنے خواب آئیں گے SMS کے ذریعے سے، جن کی جوابات سلسلے میں دے دیے جائیں گے، اور جو رہ جائیں گے اسی دوران 1 گھنٹے میں جو آئیں گے وہ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد بذریعہ SMS جو انہوں نے بتایا مدنی ٹی وی کے ذریعے سے آپ کو میسیج موصول ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا. صحیح، ماشاءاللہ. ذہنی آزمائش سیزن 10 کا فرسٹ سیمی فائنل کا آخری سیگمنٹ دکھا دیں پلیز. گجرانوالہ وازز لاہور کا. اچھا، گجرانوالہ واز لاہور کا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ. اور ارسلان اتاری ہی کہتے ہیں عدنان بھائی کا کلام سنا دیں. ارسلان اتاری حیدرآباد سے. اسی طرح ایک اور بھائی ہیں کہتے ہیں ذہنی آزمائش کا نیو کلام سنا دیں. انشاءاللہ ضرور سناتے ہیں. اسی طرح اور عارف علی ہیں کہتے ہیں حسنین بھائی کی نعت چلا دیں چلو ہمیشہ کہ لے لو بقا مدینے سے، وہ نعت چلا دیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح شاہزیب مرتضیٰ ہیں کہتے ہیں میرا یہ فرسٹ ٹائم میسیج ہے کسی بھی پروگرام میں. مجھے نعت سنا دیں عبدالحبیب بھائی کی آواز میں چکوال سے. اچھا. تو انشاءاللہ آپ کو عبدالحبیب بھائی کی آپ پہلا میسیج ہے، تو آپ کے پہلا میسیج ایک طرح سے لائیو ہو گیا، آپ کو ہم نے شامل کر لیا سلسلے میں. تو آپ کوئی نیت بھی اظہار کر دیں فرسٹ ٹائم، ماشاءاللہ اچھی نیت کوئی بھی جو آپ دے سکتے ہوں، تو انشاءاللہ
ہم آپ کی فرمائش ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ کالز بھی سلسلہ میں شامل کرتے ہیں. کالرز آج کہیں گے کافی ٹائم ہو گیا ہے اپروکس اور 40 منٹس ہو گئے ہیں. کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں, پھر مزید فیس بک کے کمنٹس ہیں اور اکبر حسین بھائی کے پاس SMS ہیں. جی ہمارے نگران شورا مدینہ سے واپس آتے پھر اسے واپس آئے تھے, وہ دکھا دیں, بہت مہربانی, جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ. اور کوئی کال؟ انشاءاللہ. مجھے عرض کرنا تھا کہ حاج عمران طاری کی جو میلادی سوٹی ہوئی تھی اس کی ویڈیو دکھا دیں. جی حاجی عمران انصاری سے میلادی کسوٹی جو ہوئی تھی وہ دکھانے کی فرمائش ہے. انشاءاللہ ضرور. آگے مزید کال. ہماری بہن رضاط طالب بھاگلپور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا ملک چینل سلسلہ بہت اچھا ہے. میں عبدالحبیب بھائی اور غلام رسول کے ساتھ ایک میچ ہوا تھا, وہ والی کلپ چلا دیں. آئی تھنک جو میں سمجھ سکا ہوں عبدالحبیب بھائی اور غلام رسول کا کوئی کلپ کا کیا رہے. اچھا, تو انشاءاللہ ڈائریکٹر صاحب اس کو نوٹ کرتے رہیں. مزید کال. اچھا جی میں مزید. دانش الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا لائیو پروگرام میں یہ سوال ہے کہ آپ کا جو یہ نمبر آپ کے آتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے روکا کریں تاکہ کوئی نوٹ کر لے, اور دوسرا کہ اس کے نمبر جو ہے نا تھوڑی اسکرین سے تھوڑا نیچے چل رہے ہیں. آج تھوڑا پروگرام جو ہے اس میں تھوڑے نمبر اوپر آ رہے ہیں پر ٹائمنگ نہیں مل رہی. جتنی دیر میں ٹائم نوٹ ہو رہا ہے وہ نمبر نوٹ کیے جا رہے ہیں, اتنی دیر میں وہ نمبر غائب ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی طرف ایک توجہ انہوں نے بھی دلائی ہے, اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اپروکس 3 سیکنڈ کا سیکوینس ہے, 3 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا ہے. تو ہمیں بنگلہ چینل پر بھی اس طرح کا کچھ فیڈ بیک آج سے 5-7 مہینے پہلے آیا تھا. تو جو ہم نے پھر نیو پیکیجنگ بنگلہ کی بنائی تھی اسی طرح نمبرز کی, تو ہم نے وہاں 6 سے 7 سیکنڈ کا اسپیس دے دیا تھا. اچھا, تاکہ وہ صحیح بات ہے کہ نمبر وہ لکھ سکے, کیونکہ وہ اب وہ 0308 تک پہنچیں گے, جیسے وہ 26 پر پہنچے تو پتہ لگا وہ نمبر ہی چلا گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہر ایک کی اسپیڈ, موبائل کھولنا, لاک کھولنا, یہ وہ. تو چلیں نہیں, اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپشن دے دیں جیسے تصویر کھینچ لیا لے لیں. جی یوں سمجھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دور میں مطلب موبائل والا وہ کیمرے والا موبائل یوں سمجھے تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی ایک کے پاس تو جو ہے وہ ہوتا ہی ہے. چلیں مزید کال شامل کرتے ہیں. جی طاری چک بلی خان سے. اکبر بھائی آپ سے گزارش یہ کرنی تھی, ہمیں ذہنی آزمائش کے پہلے سلسلے میں پڑھی جانے والی نعت سنا دیں. قسمت میری چمکا یہ آقا. چلیں ماشاء اللہ. اور کالز شامل کرتے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل میں اکبر حسین بھائی سے میرا یہ سوال ہے, ذہنی آزمائش سیزن 11 کے اب تک کے سلسلے اپنے چینل کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیں. جی بھائی یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہو رہے ہوں گے. انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ بھی معلوم کرتے ہیں, اور اگر ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ. مزید کال دے دیں. میں عبدالقادر سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت اچھا سلسلہ ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک سلسلہ تھا کچھ سال پہلے جس کا موضوع تھا عالم تیرا پروانہ, وہ اب کیوں دوبارہ نہیں چلایا جا رہا؟ وہ اس کو مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ چلایا جائے. ابھی بھی چھوٹا ایک جھلک دکھا دیں جس میں عبدالحبیب شامل ہو. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے, کیا بات. کیا دکھا دیں؟ عبدالحبیب بھائی کی شامل ہو عالم تیرا پروانہ کی. تو انشاءاللہ آپ کو عالم تیرا پروانہ کے بھی جھلک ضرور دکھائیں گے جس میں عبدالحبیب بھائی ہوں گے. اچھا, میں ایک چیز کی اس میں وضاحت کر دوں کہ گزشتہ سلسلے میں تذکرہ ہوا تھا کہ ہم جو عبدالحبیب بھائی کو اپنے سلسلے میں بلائیں. یہاں تک کہ یوں سمجھیں کہ ہمیں اپروکسیمیٹلی 1 سال سے زیادہ ہو گیا یہ سلسلہ کرتے ہوئے. شاید ہی کوئی سلسلہ ہو, یعنی مبالغتاً عرض کر رہا ہوں, کہ عبدالحبیب بھائی کا تذکرہ یوں نہ کیا جاتا ہو کہ ان کو اپنے سلسلے میں بلائیں. تو گزشتہ سلسلے میں یوسف بھائی ہمارے ساتھ تھے, تو اس میں نے عرض کی تھی کہ بعض اوقات بزرگ سلسلے میں آتے ہیں تو ہم اتنا فریکوینٹ گفتگو کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم ان سے یعنی گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ شفقت الحمدللہ عز و جل فرماتے ہیں. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جس کا عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, نگران شورا ہیں, امیر سنت ہیں, ان کے پاس ان کی شفقتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا بندہ جو ہے وہ ہچکچاتا ہے. ہم آپ کو اب دکھانے جا رہے ہیں مدنی کسوٹی, جو شروع میں ہمیں میسیج کیا گیا تھا کہ ہم نے نعت خوانوں کے ساتھ مدنی کسوٹی کی گئی تھی, اور وہ ہم نے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے میسیج کیا ہے, وہ الحمدللہ ہمارے پر ریڈی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی آپ نے جو کلام سوچا ہے وہ ہدایت کے بخش میں ہے,
ہدایت کی کوشش میں نہیں ہے۔ کیا وہ کلام خان وعدہ اعلیٰ حضرت میں سے کسی نے تحریر فرمایا؟ جی نہیں، آپ یہ دیکھیں خان وعدہ اعلیٰ حضرت میں سے کسی نے تحریر فرمایا، یہ اعلیٰ حضرت اور ان کے صاحبزادگان کا یہ جواب دے لیا اشفاق بھائی نے، کیا بات ہے۔ کیا وہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام ہے؟ جی ہاں، ماشاء اللہ۔ کیا وہ ابھی نیا تازہ آیا ہے؟ ایسی غلطی میں نہیں کروں گا یہ نام سوچنے کی۔ جی نہیں۔ کیا وہ مناجات ہے؟ مناجات پہ مناجات ہی ہے کہہ سکتے ہیں آپ۔ کیا اس میں ذکر مدینہ کثرت سے ہے؟ جی سلمان، نہیں ایسا مدینہ بار بار اس میں نہیں آتا لفظ۔ حج کے سبب کے بنانے کے حوالے سے کیا وہ کوئی کلام ہے؟ جی ہاں۔ کیا اس کلام کے آغاز میں یا خدا لفظ آتا ہے؟ جی ہاں۔ پڑھ دیں۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ کیا بات ہے ماشاء اللہ کتنا زبردست ایک کلام تھا اور پہنچ گئے۔ حاجی ریاض احمد ہیں، کہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا فائنل دکھا دیں جس میں اویس بھائی کو مدینے کی ٹکٹ ملی تھی، میں نے کئی بار میسج کیا ہے۔ سیزن نہیں بیان کیا، کون سے سیزن میں تھا، کائنڈلی پورا میسج ایک ہی بار میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ ناموں کی دنیا پروگرام کیا ہونے والا ہے یہ ہم نے اور ہمارے سلسلے میں اس کا تذکرہ ہوا تھا اور ہمیں ہماری آئیڈیا مجلس نے بتایا بھی تھا کہ اس نام سے، لیکن شاید ابھی تک ایگزیکیوشن اس کی ہوئی ہے نہیں ہوئی غالباً، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ ہوگا تو تشہیر کے ساتھ انشاءاللہ مدنی چینل پر آئے گا۔ اور اب جب ناموں کا تذکرہ ہوا ہی ہے کہ ان ناموں کی دنیا، تو ہمیں ایک میسیج کچھ عرصہ پہلے بھی آیا تھا اور لاسٹ سلسلے میں بھی آیا ہے کہ رمضان شریف میں خوشبو رمضان ایک ہمارا جو سلسلہ تھا اس میں اسد بھائی کرتے تھے، اس میں انہوں نے ایپیسوڈ بھی بتایا تھا 26 نمبر، تو اس میں ناموں کے کچھ معنی بیان کیے تھے، اس کا وہ مدنی گلدستہ دیکھنا چاہتے تھے تو الحمدللہ وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ پوچھا گیا تھا مناہل، اس کا جو معنی ہے وہ ہے تازہ پانی کی بہار۔ اچھا، ہاں صحیح۔ ابصار نام کا پوچھا گیا، ابصار بصر کی جمع، بصر کا معنی دیکھنا، ابصار کا معنی بھی دیکھنا، حکمت علم سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نام یہ بھی۔ اچھا اس طرح سعدیہ اچھا نام ہے، سعادت مند، سعادت خوش بختی والی، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کہ ان کا لقب ہے، سعد قبیلہ سعد سے تعلق رکھنے والی تھی، ان کو تو اس لیے سعدیہ کہا جاتا تھا، اس نسبت سے بھی رکھا بنی سعد سے تعلق رکھنے والی، لیکن سعدیہ معنی ویسے اچھا ہے اس کا۔ اس طرح مہوش کا معنی چاند کی روشنی، صحیح، یہ بھی اچھا نام ہے۔ اس طرح نثار کا معنی پوچھا گیا، نثار کا معنی صدقے ہونا، قربان جانا، جیسے کہ نا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ بھی اچھا نام ہے۔ معین کا معنی ہے مددگار، یہ بھی اچھا نام ہے۔ اسی طرح ایک پوچھا گیا تھا کفایت حسین، کفایت کا معنی تو ہوتا ہے کافی ہونا، اور حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا نام، حسین کا معنی اچھا، عمدہ، خوبصورت، تو اس طور پر یہ بھی اچھا نام ہے۔ اسی طرح ایک پوچھا گیا تھا نجف کا معنی ہوتا ہے ایسی زمین، ایسی اونچی زمین کہ جہاں پانی نہ چڑھتا ہو، بلند زمین، شاید یہ نجف اشرف اس جگہ کا نام بھی اسی لیے رکھا گیا ہو کہ یہاں پر بلند زمین ہو، تو اس دور میں ایسا ہو، تو نجف ایک جگہ کا نام ہے بہرحال۔ صحیح، یہ چند ایک میسیجز ہیں جن کے بارے میں چلیں جی، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں ناموں کی دنیا پروگرام جب آئے گا ناظرین تب بھی وہ آپ کو دکھائیں گے، مگر الحمدللہ آپ کو کئی سارے ناموں کے معانی اور اس کے بارے میں معلومات ہمارے راشد نور بھائی کے ذریعے آپ کو ملی ہے الحمدللہ۔ اچھا ایک میسیج ہمیں آیا تھا، عاطف بھائی جو ذہنی آزمائش میں تحفے تحائف وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور وہ رضا بھائی کے سگے بھائی ہیں، یہ انہوں نے پوچھا ہے، تو
تو اور ایک میسیج یہ تھا کہ وہ عاطف بھائی کیا شفیق بھائی کے بھائی ہیں؟ تو یوں سگے بھائی تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اپنا بھائی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ ان کی شکل ان سے ملتی ہے، جیسے میری شکل کہتے ہیں کہ عمران بھائی جو کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں مہروز بھائی سے ملتی ہے. اب ہمیں لانے والے پہ بھی ماشاءاللہ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. ناظرین جو فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہوں یا بعد میں یوٹیوب پر دیکھیں، تو آپ اس سلسلے کو نکی کی دعوت کو مزید عام کرنے کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کیا کریں. جی ہاں، اس کو شیئر کیا کریں تاکہ یہ سلسلہ بھی کئی لوگوں تک پہنچے، اور جو اس میں مدنی گلدستے ہوتے ہیں، کلام ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچیں. اسی طرح شعر بانو شکور ہیں، کہتے ہیں باپا کی آواز میں سیدی انتا حبیبی یہ کلام سنا دیں. تو یہ تو بہت پیارا کلام ہے، اور ماشاءاللہ محفل مدینہ میں غالباً اس طرح کا پڑھا جاتا ہے. بالکل انشاءاللہ سناتے ہیں. اور سائم شمسی ہیں، کہتے ہیں آصف بھائی کی نعت سنا دیں میرے مولا. تو ابھی آج ہی سلسلے میں الحمدللہ آصف بھائی کا ایک کلام سنا ہے، مزید بھی انشاءاللہ اس کو مزید سلسلے میں شامل کریں گے. ہاں، کچھ ایس ایم ایس ہیں، پیکیجز کی تو بھرمار ہے ویسے آپ کے. نہیں، اصل میں پیکیجز ہے، پھر جھوٹ والا پیکیج بھی چلانا ہے. جی میں اسی کا ابھی تذکرہ کر رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا مذاق میں، یہ امیر سنت نے الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ اس پر مدنی پھول دیے تھے، اور یہ مدنی گلدستہ تیار ہے، اتنا طویل نہیں ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جس طرح لوگ پریشانی کا شکار ہیں، غربت اور مہنگائی کی وجہ سے مسکرانا بھول چکے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کوئی مذاق میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس طرح جو بیچارے پریشان حال ہیں ان کو خوشی فراہم کرتے ہیں. تو برائے کرم اس کے حوالے سے جواب عطا فرما دیں. دکھیارے کا درد بٹانے کے لیے یہی تو کافی نہیں نا کہ اس کو ہم ہنسائیں. چلیے جائز طریقے پر ہنسا بھی دیا، اگر وہ تنگ دستی کا شکار ہے، تنگ دستی دور نہیں ہو جائے گی. اگر بھوکا ہے تو پیٹ تو نہیں بھر جائے گا اس کا. گھر اگر اس کا نہیں ہے، گھر تو بن نہیں جائے گا. تو عارضی طور پر ہنسانے سے اگر وہ خوشی اس کو مل بھی گئی تو اس کا نتیجہ کیا؟ تو بہرحال یہ کہ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں. نمبر 1، بندہ کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو. نمبر 2، اس شخص کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے بات کرے اور اس میں جھوٹ بولے. اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے. ویل کیا ہے؟ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، ویل سے مراد بہت بڑی ہلاکت یا جہنم کی ایک گہری وادی ہے. تو بہرحال یہ کہ ہنسانے کے لیے جھوٹ کی اجازت نہیں، مذاق میں بھی اس طرح جو جھوٹ بولا جاتا ہے ہنسانے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کا ایک بس وہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح مطلب بیٹھکوں میں بیٹھ کر آپس میں گپے لگاتے ہیں اور اس طرح کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے چٹکلے سناتے ہیں ہنسانے کے لیے. تو وہ اس سے توبہ کریں. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے سنا. فی زمانہ ہمارے یہاں بھی جو ہے نا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو یوں سمجھے لوگ ایک دوسروں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے چٹکلے بیان کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے خود ذاتی طور پر بعض دینی یوں سمجھے کہ ایک اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ہے، لیکن چونکہ علم کی کمی ہے، بالخصوص دعا کے حوالے سے آج کل ہمارے یہاں یہ ایک ٹرین بنا ہوا ہے کہ ایک پوسٹ بنا دیتے ہیں، اس پر کوئی اس طرح کا چٹکلا لکھ دیتے ہیں. گزشتہ کچھ دن پہلے کسی نے اسٹیٹس پہ یا ایک لگایا ہوا تھا دعا کے حوالے سے، تو میں نے پھر ان کو میسیج کیا، میں نے رپلائی کیا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے دعا کا اس میں مذاق بنایا ہوا ہے. تو بہرحال انہوں نے پھر فوراً اس کو ہٹا دیا. تو یہ الحمدللہ عز و جل یہ جو امیر سنت کا مدنی گلدستہ ہے اس حوالے سے بہت کارآمد ہے. ایک میسیج یہ ہے کہ اشفاق بھائی تو عید کے چاند ہو گئے ہیں. تو عید کے چاند اب کس طرح ہو گئے ہیں، ورنہ ہفتے کو لاسٹ ہمارا سلسلہ تھا، اسی میں یہ میسیج آیا تھا. تو اسی رات کو مدنی مذاکرے سے پہلے نگران شورا کے ساتھ الحمدللہ اشفاق بھائی سلسلے کے اندر تھے، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی سلسلے میں ذہنی آزمائش میں بھی ان کا جو ہے وہ یہ سلسلہ ہوگا. میسیج ہے کہ ذہنی آزمائش ہفتے میں کتنے دن آتا ہے؟ تو ویسے تو پیر منگل بدھ جمعرات ہے، لیکن اس دفعہ یہ لاسٹ سنڈے کو بھی الحمدللہ سلسلہ تھا، اور اس سنڈے کو بھی 8:30 بجے ہے، اور پیر منگل بدھ اس میں یہ 9 بجے ہے، اور جمعرات کو
9:45 بجے. اس کی یعنی ٹائم کی فلیکچویشن اس کی وجہ ہے نا کہ جمعرات کو ہمارا جو ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے وہ 8 بجے ہے, تو اس کے اختتام پر ہی شروع ہو سکتا ہے, تو وہ الحمدللہ 9:45 بجے ذہنی آزمائش جمعرات والے دن ہوا کرتا ہے. اچھا, اب ایک میسیج ہمیں یہ تھا کہ دارالفتاء اہل سنت یہ پوچھا تھا کہ کون کون سے دن آتا ہے, تو الحمدللہ ہمارے شعبے نے ہمیں بتایا ہے کہ منگل اور پیر اور منگل, ہاں یہ 2 دن ہیں. یوں سمجھیں کہ 6:45 پر مغرب کی نماز کے بعد یہ براہ راست ہوتا ہے. اسی طریقے سے بدھ کو صبح 8:15 بجے, یہ 3 ٹائم الحمدللہ عز و جل دارالفتاء اہل سنت براہ راست آتا ہے. اور اس کی ابھی ٹائمنگ چینج ہوئی ہے, پہلے یہ عشاء کے بعد تھا پیر منگل کو, لیکن الحمدللہ اب آپ کو پتہ ہے کہ نگران شورا سلسلہ کر رہے ہیں فیملی میٹرز. ہمیں گزشتہ سلسلے میں الحمدللہ عز و جل بہترین فیڈ بیک جو ہے وہ اپنا ملا ہے. پیر منگل بدھ آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ ہے, اور اس کے اندر نگران شورا جس طرح کے مدنی پھول جو ہے وہ دیتے ہیں. تو آپ سے عرض ہے کہ ہمیں میسیج پر بھی الحمدللہ عز و جل سوالات آتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی آتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ اپنا میسیج مختصر ہمیں جو ہے وہ بھیجیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا سلسلے میں نگران شورا نے اپنا موبائل اپنے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں میسیج موصول ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم نگران شورا کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں اگر آپ لمبا میسیج لکھیں گے تو وہ اس وقت نہیں پڑھا جا سکتا, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, ہم اس کو اگلے سلسلے میں اس کو ٹائپ کر کے نگران شورا کو پیش کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی سلسلے میں آپ کا میسیج پڑھا جائے اور جواب دیا جائے تو آپ مختصر چند لفظوں میں میسیج کر دیں, انشاءاللہ عز و جل نگران شورا وہ بیان کرتے ہیں. اچھا, اب ہم حاجی ریاض احمد ہیں, وہ بار بار میسیج کر رہے ہیں کہ جی آپ میرا میسیج پڑھ دیں. ذہنی آزمائش سیزن 10 کے فائنل میں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نہیں دکھا سکتے, ابھی ہمارے پاس پیکج تیار نہیں ہے ظاہر ہے, مگر اگلے سلسلے میں جب یہ پیکج تیار ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پہلے لے لیں, ضرور دکھائیں گے. آپ نیت پہلے ہمیں سینڈ کر دیں, جتنے پریشر سے پیکج دیکھنا چاہ رہے ہیں اتنی ہی بڑی نیت کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ آپ کب مدنی قافلے میں کتنے دن کے لیے کس تاریخ کو سفر فرما رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں مفتی حسان صاحب, یہ ان کے حوالے سے ہمیں میسیج آیا تھا کہ انہوں نے مدنی مذاکرے میں امیل سنت کے سامنے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا, سب سے اولا و اعلیٰ. تو یہ اس کے کچھ چند اشعار ہم نے تیار کیے ہیں, آئیے وہ سنتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. پچھلی دفعہ یہ آتا کہ ہمارے بہت ماشاءاللہ مشہور عالم دین غفران سیالوی صاحب یہ امیر سنت سے ملاقات کے لیے کچھ ایسا پہلے آئے تھے, تو اس کا مدنی گلدستہ مختصر سا ہی ہے, یہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیج آیا تھا تو ہم نے تیار کیا ہوا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی, ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے,
یہ بڑا احسان ہے جی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ 7 نوٹ عطا فرمائے میری 3 بچیوں اور 2 بچوں کے لیے، اور میری وائف کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اور اوپر اپنے مبارک ہاتھوں سے سین بھی فرمائے، تو یہ میرے لیے بڑی خوش بختی ہے، خوش نصیبی۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ایک پچھلے ہفتے ہی محمود بھائی کا نیا کلام آیا ہے ملجی پال، یہ والا، تو چونکہ ہمیں میسیج آتے تھے کہ آپ اپنے سلسلے میں نیا آنے والا اسٹوڈیو کلام بھی دکھاتے تھے، تو الحمدللہ وہ بھی تیار کیا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ملج پالا لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آسان امیداں دے سزا بوٹے ہرے رہندے، ملج پالا لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آسان امیداں دے سزا بوٹے ہرے رہندے، خیال یار وچ میں مست رہندا دن راتی، خیال یار وچ میں مست رہندا دن راتی، میرے دل وچ سجن بسدا، میرے دل وچ سجن بسدا، میرے دیدے ٹھرے رہندے۔ عارف بھائی کا ایک کلام کی فرمائش آئی تھی، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے، یہ مطلب 1.5-2 منٹ کا ہے، تو یہ سن لیتے ہیں۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار